IMF ने 3 लाख टन चीनी की टैक्स फ्री इंपोर्ट पर एतराज़ उठा दिया। टैक्स फ्री इंपोर्ट सब्सिडी करार। IMF का कहना है हुकूमत सिर्फ बजट में मुख्तस सब्सिडी ही दे सकती है। सेल्स टैक्स 18% से 0.25 करना मुआशी अहदाफ के खिलाफ है। इस्लामाबाद में 2 कमसिन बहन भाई पुरअसरार तौर पर लापता हो गए। हुमा और आयान शाह गुज़श्ता शब घर से बाहर निकले। अहले खाना गम से निढाल पुलिस की जानिब से कोई सुराग नहीं लग सका। CCTV कैमरों की मदद से बच्चों की तलाश जारी। और हसन अब्दाल के इलाके झारिकस के करीब गाड़ी बरसाती नाले में बह गई। 5 को बचा लिया गया। 4 खवातीन और 1 बच्चे की तलाश जारी। रेस्क्यू एहलकारों समेत गोताखोर भी मौके पर मौजूद। गाड़ी में एक ही खानदान के 10 अफराद सवार थे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने और कौमी हम आहंगी के फरोग का आज़म। नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के 16वें सेशन के शुरुका से खिताब में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भारत की जानिब से दहशतगर्द तंजीमों की खुली सरपरस्ती की मजम्मत। कहा फितना खारिज और फितना हिंदुस्तान भारत की नाकाम प्रोक्सीज हैं। मार्का हक में शिकस्त के बाद भारत की प्रोक्सी वार में शिद्दत आई। फितना हिंदुस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वार के मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। फितना हिंदुस्तान और फितना खारिज का अंजाम वही होगा जो मार्का हक में उनके आकाओं का हुआ। दहशतगर्दी का कोई मजहब या कौमियत नहीं होती। कौम का मुत्तहिद होना ज़रूरी है। पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए पुरअज़्म मगर हर ख़तरे का भरपूर जवाब देने को तैयार है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कौमी यकजहती और बलूचिस्तान की तरक्की पर भी जोर। बलूचिस्तान में तरक्याती मंसूबों को कौमी तरक्की का ज़ामिन करार दे दिया। नशिस्त के अख्ताम पर आर्मी चीफ और शुरुका के दरमियान सवाल जवाब का सेशन हुआ। आर्मी चीफ ने शुरुका के सवालात के तफसीली जवाब दिए। राहुल गांधी ने लोकसभा में मोदी सरकार की जिल्लत आमेज नाकामियों का पर्दा चाक कर दिया। कहा अगर दम है तो वज़ीर आज़म मोदी कहें कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने तकरीर के दौरान न्यू नॉर्मल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। जयशंकर ने कहा कि तमाम ममालिक ने दहशतगर्दी की मजम्मत की, लेकिन ये नहीं बताया कि पहलगाम के बाद एक भी मुल्क ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। दुनिया भारत को पाकिस्तान के बराबर समझ रही है। मोदी सरकार के बयानिए के खिलाफ अमरीकी सदर ट्रंप कई मरतबा जंगबंदी में किरदार का हवाला दे चुके। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ 4 दिन की खतरनाक जंग जीती। सदर ट्रंप ने सीज फायर करवाने का एतराफ़ किया। इससे बड़ी सिफारती कामयाबी और क्या हो सकती है। वज़ीर आज़म ने भारत को एक बार फिर इबरतनाक शिकस्त याद दिला दी। कहा हमने साबित किया रिवायती जंग में इंडिया से बहुत आगे हैं। कौम की दुआएं हमारे साथ थीं। पाक फौज ने बहादुरी और महारत के साथ हिंदुस्तान का मुकाबला किया। फ़ज़ाई अफवाज ने भी शानदार अंदाज में जुर्रत दिखाई। चीन से CPEC-2 के लिए राबते में हैं। अमेरिका के साथ ताल्लुकात को इस्तेवार कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज विफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। हसन अब्दाल के इलाके झारिकस के करीब गाड़ी बरसाती नाले में बह गई। 5 को बचा लिया गया। 4 खवातीन और 1 बच्चे की तलाश जारी। रेस्क्यू एहलकारों समेत गोताखोर भी मौके पर मौजूद। गाड़ी में एक ही खानदान के 10 अफराद सवार थे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, चिन्योट में बादल फिर बरस पड़े। तेज़ हवाओं के साथ कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। गुजरांवाला और गुजरात में भी मूसलाधार बारिश। गुजरात में शाह हुसैन गरीबपुरा, कोट रोड, रहमान शहीद रोड पर कई फिट पानी खड़ा हो गया। सियालकोट में बारिश के बाद नशेबी इलाकों में पानी जमा। बिजली की आंख मचोली से लोगों को मुश्किलात। पंजाब में दरियाए चनाब और जेहलम में निचले दर्जे से दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाए रावी के नदी नालों में भी तुगयानी का खदशा। PDM ने अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। गिलगित की होशे वैली में लापता जर्मन खातून कोहपैमा की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन का दोबारा आगाज। पाक फौज के हेलीकॉप्टर से भी मदद ली जाएगी। जर्मन खातून बर्फानी तोदे की जद में आई। शाहराह बाबूसर पर लापता खानदानों की तलाश भी जारी। ताहाल निजी TV एंकर और दीगर की तलाश में कामयाबी नहीं मिली। राबता सड़कों की बहाली, बिजली और पानी की फराहमी के काम जारी।
روس کے کامچٹکا ریجن کے مشرقی ساحل کے قریب 8.8 شدت کا زلزلہ امریکہ، جاپان، انڈونیشیا، فلپائن، ہوائی، برٹش کولمبیا، جنوبی الاسکا اور آبنائے الاسکا میں سونامی وارننگ لہریں روسی ساحل سے ٹکرا گئیں۔ مشرقی جاپان میں ریلوے سروس معطل، جاپان کے شہر ہوکائیڈو میں بھی سونامی کی لہریں دیکھی گئیں۔ صدر ٹرمپ کی بھارت اور روس پر 25% ٹیرف لگانے کی دھمکی، امریکی صدر کا 29ویں بار پاک بھارت جنگ کا تذکرہ، کہا میں نے پاک بھارت جنگ رکوائی، بھارت سے تجارتی معاہدہ نہیں ہوا، بھارت نے معاہدہ نہ کیا تو 20 سے 25% ٹیرف لگا سکتے ہیں۔ روس کو یوکرین کے ساتھ جنگ بندی کے لیے 10 دن کی مہلت، روس نے جنگ بند نہ کی تو ٹیرف لگا دیں گے۔ چین کے صدر سے رواں سال کے آخر تک ملاقات ہو سکتی ہے، مجھے تیل کی قیمتیں بڑھنے سے کوئی پریشانی نہیں، برطانوی وزیر اعظم سے 2 ریاستی حل پر کوئی بات نہیں ہوئی، فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا حماس کو انعام دینے کے مترادف ہے۔ فرانس کے بعد برطانیہ کا فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا مشروط فیصلہ، کابینہ کے ہنگامی اجلاس کے بعد برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے اعلان کیا اگر اسرائیل جنگ بندی کے لیے راضی نہ ہوا اور غزہ میں انسانی صورتحال بہتر نہ ہوئی تو حکومت ستمبر میں فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کر لے گی۔ برطانوی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ 2 ریاستی حل کا تصور ماضی کی نسبت مزید کمزور ہو رہا ہے، غزہ میں انسانی صورتحال انتہائی بھیانک ہو چکی، اسرائیل نے برطانیہ کا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان مسترد کر دیا۔ برطانیہ کے بعد مالٹا کا بھی فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا اعلان، مالٹا کے وزیر اعظم نے کہا کہ فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا اعلان ستمبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں کیا جائے گا۔ سعودی فرمانروا خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت کابینہ اجلاس، مقامی اور بین الاقوامی حالات پر تبادلہ خیال، فرانس کے ساتھ مل کر مسئلہ فلسطین کو حل کرنے کی کوششیں تیز کرنے پر اتفاق۔ سعودی کابینہ نے مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن کے حصول کے لیے مملکت کے مواقف کا اعادہ کیا۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت جاری، مزید 62 فلسطینی شہید، شہداء میں امداد کے منتظر 19 افراد بھی شامل، شہادتوں کی مجموعی تعداد 60,000 سے بڑھ گئی، غذائی قلت سے مزید کئی بچے جاں بحق۔ عالمی امدادی ادارے نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں قحط کا بدترین خدشہ حقیقت میں بدل رہا ہے۔ دوسری جانب حکومت پاکستان کا فلسطین کے لیے فوری امدادی پیکج کا اعلان، وزیر اعظم کی ہدایت پر 100 ٹن امداد 2 طیاروں کے ذریعے فلسطین بھجوائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا باجوڑ واقعے میں شہید شہریوں اور سیکیورٹی اہلکاروں کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت، شہداء کے خاندانوں کے لیے 1 کروڑ، زخمیوں اور سیکیورٹی اہلکاروں کے لیے 25 لاکھ روپے امداد کا اعلان۔ باجوڑ واقعے کے تناظر میں امن و امان کی تازہ صورتحال کا جائزہ بھی لیا گیا۔ قاسم اور سلیمان پاکستان نہیں آ رہے، بانی نے بیٹوں کو روک دیا، توشہ 2 کیس کی سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی کی گفتگو، کہا قاسم اور سلیمان کسی احتجاجی تحریک میں شریک نہیں ہوں گے، احتجاجی تحریک پارٹی نے چلانی ہے۔ بانی تحریک انصاف کی ضمانت بعد از گرفتاری کی 8 اپیلوں پر سماعت 12 اگست تک ملتوی۔ دوسری جانب ترجمان تحریک انصاف شیخ وقاص اکرم نے قاسم اور سلیمان کے پاکستان نہ آنے کی خبریں جھوٹ قرار دیں۔ بانی کا بیٹوں کو پاکستان آنے سے روکنا تحریک انصاف کا نیا ڈرامہ قرار، وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر بیان، کہا بانی کا کوئی بھی اقدام سیاسی یا مالی منافع کے بغیر نہیں ہوتا، قربانیوں کے لیے اولاد بھی دوسروں کی اور مال بھی دوسروں کا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی بھی تنقید، کہا پھپھو کی خواہش پوری نہ ہو سکی، بھتیجے پاکستان نہیں آ رہے، جب مہاتما کے بچے ہی احتجاج میں شامل نہیں ہوں گے تو انقلاب کیسے آنا تھا۔ 5 اگست کا احتجاج آغاز سے قبل ہی فلاپ ہو گیا، چور چور کا راگ آلاپنے والے خود 12 سال سے کرپشن کے ریکارڈ قائم کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے بلدیاتی اداروں میں 354 ارب کی مالی بے ضابطگیاں چارج شیٹ ہے۔
پی ٹی آئی نے مشال یوسف زئی کو خواتین نشست پر سینٹ کا ٹکٹ جاری کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پارٹی کے دیگر امیدواروں کو دستبردار ہونے کی ہدایت کر دی گئی۔ کے پی میں خواتین کی نشست پر سینٹ کا ضمنی الیکشن کل ہوگا۔ پی ٹی آئی کا ایک اور ایم این اے نااہل۔ الیکشن کمیشن نے این اے 1 سے عبداللطیف کو نااہل قرار دے دیا۔ نشست خالی قرار دے دی گئی۔ الیکشن کمیشن نے اعجاز چودھری کی نااہلی پر خالی ہونے والی سیٹ پر انتخاب کا اعلان بھی کر دیا۔ الیکشن 21 اگست کو ہوگا۔ این اے 129 لاہور اور پی پی 87 میاں والی میں ضمنی الیکشن 18 ستمبر کو ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے شیڈیول جاری کر دیا۔ جماعت اسلامی کے حق دو بلوچستان لانگ مارچ کی اسلام آباد روانگی میں پنجاب پولیس رکاوٹ۔ حکومتی ٹیم مذاکرات کے لیے منصورہ میں موجود۔ کارکنوں کی منصورہ سے باہر نکلنے کی کوشش، پولیس کے روکنے پر کارکنوں اور اہلکاروں میں ہاتھا پائی۔ شرکاء کی بڑی تعداد منصورہ میں موجود، پولیس نے منصورہ کی طرف جانے والی سڑک بند کر دی۔ ٹرانسپورٹ سیکٹر میں خواتین کی شمولیت کا تاریخی لمحہ۔ پاکستان کی پہلی خاتون ٹرین ڈرائیور کا اعزاز ندا صالح کے نام۔ اورنج لائن میٹرو کی پہلی خاتون ٹرین ڈرائیور بن گئیں۔ ترجمان کے مطابق ندا صالح کو چینی اور پاکستانی ٹرینرز نے ٹریننگ دی۔ یوٹیلیٹی سٹورز کی بندش کے خلاف ملازمین کا دھرنا 10ویں روز بھی جاری۔ احتجاجی ملازمین نے ہیڈ آفس سیل کر دیا۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے کہا کسی بھی افسر کو ہیڈ آفس میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ مطالبات منظور نہ ہوئے تو پارلیمنٹ کا رخ کریں گے۔ مظاہرین کا یوٹیلیٹی سٹورز کی نجکاری اور رائٹ سائزنگ کے فیصلے واپس لینے کا مطالبہ۔ حکومتی فیصلے کے مطابق کل ملک بھر میں یوٹیلیٹی سٹورز کے تمام آپریشن بند کر دیے جائیں گے۔ لیبیا میں تارکین وطن کی کشتی ڈوب گئی۔ 18 افراد ہلاک، 50 لاپتہ، 10 کو بچا لیا گیا۔ کشتی لیبیا کے مشرقی ساحلی علاقے تبرک کے قریب ڈوبی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق کشتی میں کسی پاکستانی کی موجودگی کی معلومات لی جا رہی ہیں۔ مکہ مکرمہ میں غار ثور تک زائرین کی رسائی کے لیے مونو ریل کے تاریخی منصوبے کا آغاز۔ 2 گھنٹے پیدل سفر صرف 3 منٹ تک سمجھ جائے گا۔ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ مونو ریل منصوبے کی آزمائشی شروعات رواں سال نومبر میں ہو جائے گی۔